خطاب آپ نے سماعت فرمایا، خوشخبری سماعت فرمائیں۔ اسیرہ نامہ سے رسالت مجاہد اہل سنت فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید سرور حسین شاہ صاحب شیفی زیدہ باجدہ بالکل ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چند لمحوں بعد آپ سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے اور ہم ان کا دیدار بھی کریں گے اور ان کا خطاب بھی سنیں گے۔ آپ ایک جملہ سماعت فرمائیں۔ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں بابا جی نے دین کا پہرا دے کے بتایا، نبی کی عزت کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ لشکروں کی ضرورت ہے، نبی کی عزت کا پہرا دینے کے لیے فقط غیرت کی ضرورت ہے۔ اور اسلام نے تو ہمیں پالا، ہر وقت پالا، ہر لمحے پالا، عزت بھی دی، مال بھی دیا، کیا کچھ نہیں دیا۔ اب توجہ فرمائیں، جنا کچھ نہ ہاں کول ساڑے اسلام تیار پلیدہ رہے۔ توجہ فرماؤ سارے ملی، جنا کچھ نہ ہاں کول ساڑے اسلام تیار پلیدہ رہے۔ بھامے مال کھنو، بھامے عزت کھنو، اسلام اعلان کرے دا رہے۔ جنا اسلام تے اوکھا وقت آیا، ہر بندہ راہ بدلے دا رہے۔ قربان منو باب خادم تو ہر وقت لبے کھے دا رہے۔ بندہ بولے لاہور تے مودی دا جناب ہوتے دھوتی کھل جائے۔ کیا للکار ہی بابے خادم دی جیڑی سن کے دشمن کمدا ہا، اسا او للکار نہ بیچوں، سر کپ دے وے جیڑی دشمن دا، اسا او تلوار نہ بیچوں، جیڑے آتے ہن او وک گیا ہا، تسا ارباں خرباں چاہو، ساڈا پورا رضوی ایک پاسے اودی ایک دستار نہ بیچوں۔ کیوں جی؟ تا میں کہنا کہ چنگے کم عقلاں دسے نے، سبحان اللہ کے سوچا، چنگے کم عقلاں دسے نے، پکیاں وفاواں نسلاں دسے نے، چنگے کم عقلاں دسے نے، پکیاں وفاواں نسلاں دسے نے۔ لبیک دا نعرہ سن کے ازہر ٹھرم والے نے شکلاں دسے نے۔
خدا کی قسم اس جملے نہ میں شعر اس کنورٹ کیتا ہے نصیباں دے کھول کون کے رکھ دیں توجہ فرماؤ سارے سبحان اللہ آکھو بھئی توجہ نصیباں دے کھول کون کے رکھ دیں نصیباں دے کھول کون کے رکھ دیں محبت دا پانی کون کے رکھ دیں فرمان ہے باب خادم دا مالک کتا چون کے رکھ دیں بابا جی کیسے کلندر آ گئے تھے بیٹھے نے اور ولایت کیڑی شے نہ جوان بھی رہ گئے نے حضور واسطے قربان ہونے واسطے تے بچے بھی رہ گئے نے توجہ ہے سارے میری ہے 4 سال کا بچہ نے دیکھے چھوٹا جو ہے ایڈی بڑی پگ ہو میں پترا ایک ہی ہے کہتے مینوں نہیں پتا کی ہے پر میں ٹی وی تے ویکھے بابا رضوی بھائی بیٹھا سی یا رسول اللہ اسا یار دے رنگ ویسوں اوندا ہاتھ جے سانی کڑ دے ہے اسا جیتی ہر ایک جنگ ویسوں اوندا ہاتھ جے سانی کڑ دے ہے اسا جیتی ہر ایک جنگ ویسوں جڑے سانکو تانے دے دے ہیں او سارے یکدم دے پچھن رکھ سر تے جتی رجوی دی اسا نعرے مار کے لنگ ویسوں یا رسول اللہ میرے کنے دھوکا مار رہے ہیں مومن علاوہ حضور دا نعرہ تے منافق کی تکلیف ہے اچھا او دی بھی مجبوری نہیں او دا کو پچھوں دا مسئلہ ہے سبحان اللہ کو کدو آتو گئے اچھا کیوں نہیں لانے دی نعرہ کیوں نہیں ذرا انہوں نے بیان یا رسول اللہ چنگا لگا یا کیوں مخالفت کر دینے وجہ ہے کہ منافق دا اندرون کوئی فنکشن خراب ہے بھائی پتہ نہیں کیڑا میرا سمجھ رہا ہے میری گل یار کوئی فنکشن بھی خراب ہوئے تو چیزیں چل دیا کو نہیں منافق دا اندروں کوئی فنکشن خراب ہے افضال میں تو جو منافق دا اندروں کوئی فنکشن خراب ہے تے سسٹم دی ساری سلیکشن خراب ہے لبیک دا نعرہ تائیوں نہیں لاندے انہ دا پچھوں کنیکشن خراب ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سسٹم دی ساری سلیکشن خراب ہے لبیک دا نعرہ تائیوں نہیں لاندے اینہ دا پچھوں کنیکشن خراب ہے اینہ دا پچھوں کنیکشن خراب ہے اور جنہ کنیکشن جڑیا ہے رحمت دے سارے سہارے بلیشن تے وقتی ندی دے کنارے بلیشن لبیک دا نعرہ جتھا بھی لگا اے حلالی بندے سارے بلیشن یا رسول اللہ یا رسول اللہ
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بغیر تمہید سے اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ میرے عزیز دوست پیارے بھائی حافظ مبشر صاحب کی شانہ شادی خانہ آبادی، اصل آبادی یہی ہے۔ آج کل کوئی شادی ہونے لگے تو کہتے ہیں جی کیڑی روز نہیں ہے، اے بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اے بھی کر لو، ساری رات جناب ڈیک رکھ کے چھت تے پورے بندے کو تنگ بھی کر لو، 3-4 خسرے بھی بلا لو، بندر خانہ بھی نچا لو، تے پورے بندے کسی میں تکلیف نہیں ہونی ہے جی۔ تے لبیک کا نعرہ شادی تے بچ جائے تے آخر راہ بند ہو گیا۔ خیر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، ایک بڑا پروقار سا ماحول بنا ہوا ہے، جو بھی آ رہا ہے اپنی خوشبو پھیلا رہا ہے۔ نقیب محفل صاحب ایک اپنی خوشبو پھیلا رہے ہیں، مجھے پہلے حضرت صاحب کھڑے ہوئے وہ اپنی خوشبو پھیلا رہے ہیں، پھول مختلف ہیں، خوشبوئیں مختلف ہیں، اور ان خوشبوؤں کی مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ ان کی لڑی جو ہے نا، ان کا جو کنیکشن ہے وہ تاجدار مدینہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا، میں تو انہوں نے اپنی شادی پر ہمیں دعوت دی، اسلام آباد سے حاضر ہو گیا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اجازت دے دیں، سفر بڑا طویل ہے، تو 2-3 اور جگہ پر بھی جانا ہے، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جا کر لاہور حاضری بھی دے کر اسلام آباد جانا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے فرمایا نہیں جی 20 منٹ، لیکن میں کوشش کروں گا 15 منٹ، اس واسطے کہ حاضری ایک لفظ نال بھی اگر قبولیت ہو جائے تو لگ جائے۔ ایک حدیث پاک سنا کے تو انشاءاللہ عزیز میں آپ کو اجازت لواں گا ان دعاواں دے وچ کہ جس طرح ساڈا آن والا سفر خیریت نال ہویا ہے، اللہ واپس بھی خیریت نال لائے، اور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے فیضان دے سائے دے وچ لائے جائے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا مزہ آیا آپ کو دیکھ کے، آپ کی شکلاں دیکھ کے، سٹیج کے اتنے بیٹھے جڑے طرح طرح دے پھل نے جناب، انہیں سارے کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ ہر نوجوان کو یہ دی شادی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر آخدا ہے نا، تکلیف بڑی ہوندی ہے کئیاں نوں، ہیں جنہاں دے گھٹیاں دے وچ جناب لوگاں دے باغاں دے امب نہیں سلامت رہندے، رات کماد آ جائے تے گنے تسی انہاں دے کھانے نے لوگاں دے، ہیں جی، اور بہت کچھ ہونا ہے۔ لبیک والے تانوں تکلیف کیوں ہے بھائی؟ اور بھائی یہ جب یہ ریلی نکالتے ہیں، نماز کا وقت ہو، ریلی کھڑی کر کے اللہ کے حضور سر پر سجود ہو جاتے ہیں۔ اس ہوٹل پر جا کر یہ کھانا کھانے لگے، وہ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے اس جیسے ہم نے دیکھے ہی کوئی نہیں۔ ہم جب لاہور سے ریلی نکلی نا جناب، یہ مبشر میرے ساتھ ہی تھے،
جگہ راستے میں ہم ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے، آج میں مرید کے سے آگے ہم بیٹھے رہے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہوٹل کا مالک جو ہے وہ اپنے آفس سے اٹھ کر آیا ہمارے پاس، ہمیں کہتا جی تسی کرنے جو اصحاب کہا جی ہاں جی، وہ جا کر چپ کر کے روٹی کھا کے چلے جانا، پیسے نہیں دے۔ کم از کم 200 بندے ہوتے روٹی کھاتی ساڑھے سمیت، ہر بندے دے ٹیبل تے جا کے اس مالک نے آگیا پیسے نہ دیا دے روٹی کھا کے نکل دے۔ مقدسہ کے چند کلمات تلاوت کیے ہیں نا، سادہ سا اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک صحابہ اکرام کو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جب میرے محبوب کے در اقدس پر آ جاؤ، جب میرے محبوب کی تحلیل پر بیٹھو، جب میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھو، جب میرے محبوب کے کاشان نبوت کے اندر آ جاؤ تو لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز۔ میں کہتا ہوں روئے زمین پر انبیاء کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ، یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، اس آیت مقدسہ کے شان نزول کی طرف نہیں جاتا، مفسرین نے اس کے کئی شان نزول بیان فرمائے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ ذرا اتنا ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں کہا جا رہا، آپ کو نہیں کہا جا رہا، آج کے کسی محدث اور مفکر کو نہیں کہا جا رہا، کسی صوفی اور پیر کو نہیں کہا جا رہا، انہیں کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم لوگ ہیں۔ اور ان صحابہ نے رسول اللہ کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تاریخ پڑھے، حدیث پڑھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کے لیے اللہ کی رغیب رکھتا، یار انہوں نے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، جاگیر چھوڑی، گھر بار دولت چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کی خاطر مارے بھی کھاتے رہے، مصطفیٰ کی خاطر ان کی زبان کے اندر کیل ٹھوکے تھے، انہوں نے برداشت کیا، ان کے ناخنوں کو پھینکا گیا، انہوں نے برداشت کیا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹا گیا، انہیں برداشت کیا۔ یا اللہ ان کے لیے ریلیف ہونا چاہیے تھا، کوئی رعایت ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا نادان، میں تو قیامت تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ ان گدیوں پر بیٹھے، ان پیروں کو، ان مولویوں کو مسجدوں میں بیٹھے، اور مدرسوں کے اندر مدرسے چلانے والے ان قرآن الفاظ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر میں صحابہ کو، مصطفیٰ کے صحابیوں کو برداشت نہیں کرتا کہ وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا بولے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ۔ جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ کی خاطر چھوڑا نا تو اللہ نے انہیں بھی فرمایا ہے۔ تو جب صحابہ کو رعایت نہیں ہے تو آج کے مولوی اور پیر ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کب لٹا، مجھے راہ جنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال۔ مولوی بڑے آئے سن، بڑے پیر، بڑے 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 آئے جناب، بڑے حافظ، راستے میں بھی ہم بات کر رہے تھے، شکلیں بدلنے والے بڑے آئے، بہت ساروں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت ساروں کو ہم نے پایا ہے، داڑھی نہیں تھی، داڑھی بھی اس نے رکھ لی، امامہ نہیں تھا، امامہ بھی سجا دیا، سنت کے مطابق لباس نہیں تھا، اس نے سنت کے مطابق لباس بھی پہن لیا۔ تبدیلی بڑی آئی ہے، جسم بدل دیے، ظاہر کو بدل دیا، لیکن دل پر حکومت ہماری زندگی میں کسی نے نہیں کی۔ چہرے بدلنے سے بات نہیں بنتی، چہرے بدلنے سے کامیابی نہیں بنتی، کامیابی ہوتی ہے دل پر حکومت
حکومت ہو جائے. سب بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے نے بدل دیا, جاہل کو عالم بنا دیا, جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا اسے حافظ بنا دیا, جو جناب رموز اوقات سے واقف نہیں تھا اسے قاضی قرآن بنا دیا, جو جناب ایک چھوٹے سا مسئلے کو بھی نہیں جانتا تھا اسے فقیہ بنا دیا. لیکن عاشق کسی نے نہیں بنایا, کسی نے بھی بنایا صرف دعا کرنے والا بنایا. دعا کر دو نہیں انج ہو جائے, دعا کر دو نہیں انج ہو جائے. ایک مرد کلندر ہماری زندگی میں آیا جس نے دعاؤں پر بات نہیں چھوڑی, اس نے کہا نہیں اب پریکٹیکل کرو. اس نے دل کو بدلا ہے. اس نے دل کو بدلا ہے, دلوں پر حکومت کی ہے اور دل سے موت کا ڈر نکال کے پھینک دیا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ادھر سے تیر آ رہے, ادھر سے جناب شیل آ رہے ہیں, ادھر سے گولیوں کی چنکار ہے, ادھر سے لبیک یا رسول اللہ کی آواز اور یا رسول اللہ ہے. یہ دکھلاوا نہیں, ریاکاری اور زبان کی بات نہیں ہے. میں بربلا کہتا ہوں اس لیے کہ سچی بات کرنی چاہیے. میں مرملا اکثر کہتا رہتا ہوں جہاں بھی جاؤں وہاں بھی, اور اپنے اسٹوڈنٹوں کو بھی, اپنی کلاس کے اندر بھی, اپنے دوستوں کو بھی. ہمیں شرم آتی ہے, ہمارے سر پر امامہ ہے, داڑھی ہے. ہم پیدا ہوئے ایک مولوی کے گھرانے, ایک مولوی کے گھر. ماں نے اپنی گود کے اندر دین پڑھانا شروع کیا, باپ نے جناب انگلی پکڑ کر چلنا بھی سکھایا, قرآن پڑھنا بھی سکھایا. اگر ہم میدان میں اتر کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ہم تو شروع سے ان کا کھا رہے ہیں, اس لیے گاتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا انہیں نماز تو کیا, نماز کا اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز کے فرض کتنے ہیں, وضو کیسے کیا جاتا ہے, وضو میں سنتیں کتنی ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں. مجھے شرم آتی تھی جب ہم پیچھے ہوتے تھے تو وہ جسے وضو کرنا بھی نہیں آتا وہ سینہ تان کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر آگے جا. میری گفتگو چونکہ وقت بہت قلیل ہے, میں وہ حدیث پاک آپ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. وہ اس لیے ہے کہ بابا جی نے دستاروں پر محنت نہیں کی, بابا جی نے داڑھیاں نہیں پیدا کی کہ داڑھی رکھو بھائی, داڑھی سنت ہے. بابا جی نے اس شخص کو تعارف کرایا ہے. میں اکثر دل سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو بابے دے شعر سندا سی نا, یقین کرو قبر جاگدا سوئے وہ حکیم الامت ہے. ہم سپیشل بابا جی کا جب سے سنا ہے نا, ہم سپیشل دادا صاحب کے پاس بھی جائیں تو پہلے علامت والے, وہ بھی یقین میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اور آج جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علامہ اقبال نے لکھا ضرور ہے لیکن بابے نے پڑھ کر سنایا نہیں, صرف سکھایا ہے. وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہوں گے تو یا
حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری قسم کے خصوصی مہمان شمشیر امیر المجاہدین سید السادات زینت السادات کاتم القدسیہ اور حالیہ جو ریلی تھی، جو لان مارچ تھا، جن کے سر پر سیرا سجا تھا، وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں اب آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ تمام اسٹیج کے حضرات بھی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، تمام حضرات بیٹھ جائیں، اور اب میں صرف 2 منٹ کے اندر وہ جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا تھا وہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہتا۔ اس دعا کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو میں چلاتا ہوں، متوجہ ہوں کہ بابا جی نے کس طرح علامہ اقبال اس کو بابا جی نے اپنا راستہ دینے کے لیے اس کا انتخاب کیا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، جس کے چہرے پر پتہ چلا کہ تبدیلی داڑھی رکھنے سے نہیں ملتی، تبدیلی محمد عربی کی غلامی سے ملتی ہے۔ تبدیلی اس طرح نہیں ملے ہوگی۔ اگر جس راستے پر تم تبدیلی چاہتے ہو تو دیکھ لو جب تم آئے تھے تو کیا حالات تھے، اب کیا حالات ہیں۔ خیر اس طرح میں جانا نہیں چاہتا۔ حدیث پاک ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باب الاذان کے اندر اور باب الصلاۃ کے اندر، مسلم شریف کے اندر۔ میں بالکل آخری حصہ جو ہے جو میرے علماء کے ساتھ ایلیمنٹ ہے میں سارا حذف کر رہا ہوں، پہلے علماء کرام جانتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے حدیث پاک کے اندر میں وہ بتا کر اجازت مانگ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، توجہ رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جس مرضی چھوٹے سے لے کر بڑے مولوی کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں جی نماز پڑھتے ہیں، اگر قبلے نو منہ پھر جائے تو نماز رہ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے؟ سارے علماء کرام تائید چاہت اٹھاؤ۔ اگر نماز پڑھتے ہیں منہ جڑا ہے قبلے نو پھر جائے تو نماز کیا ہوئے گی؟ گاج گیا تو یارا فاسد ہو جائے گی، کہ ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں، مقتدی نہیں ہے، امام ہے۔ امام کی نماز جاتی رہے تو مقتدیاں بھی چلی جاتی ہیں، کسے دی نہیں رہنی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے جدو ہاتھ مارے نا تے حضرت ابوبکر صدیق نے اس طرح موڑ کے دیکھا۔ حدیث پاک کے الفاظ نے التفت ابو بکر، التفات علماء سے بات میں پوچھ لینا، التفات کا پورا جو مطلب ہے نا اصطلاحی اور لغوی اعتبار سے اس کا معنی نکال لیں تو التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک طرف سے اپنی توجہ بھی ہٹانا اور اپنی جسم کو بھی ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دوران نماز، لیکن نماز ٹوٹی، نماز ٹوٹی۔ سرکار نے فرمایا اے ابوبکر نہیں تو نماز سے، حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو سرکار نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سرکار نے حدیث پاک کے لفظ نے اپنے لفظ بیان کر رہا، سرکار فرمایا نہیں ابوبکر تو اگے ہی ہے، اس کا مطلب ہے ابوبکر تو اگے کرنا لے محمد عربی نے، تو ساری دنیا ٹل بھی لا لے تو ابوبکر انہوں پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ اگے رسول اللہ نے کر دی۔
لیکن حضرت ابوبکر صدیق پھر بھی پیچھے آئے. مصطفیٰ کریم اگے گئے. سوال یہ ہے کہ نماز دوران مولوی صاحب سر پھیریے, منہ پھیریے, سینہ پھیریے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. ابو بکر دی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ تے ایتھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کی نماز کیوں ٹوٹی. فرماتے ہیں ازل سے تیرے عشق کا سب سے بڑے عالم ہیں, آپ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں, آپ اس امت کے سب سے بڑے قلندر ہیں, آپ اس امت میں سب سے بڑے جاننے والے ہیں, مصطفیٰ کے دین کو سب سے زیادہ جاننے اور پہچاننے والے ہیں. آپ نے قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر پیچھے منہ کیوں کیا؟ صدیق اکبر کہتے ہو نادانو کیا میں نماز پڑھ رہا تھا, میرا منہ قبلے کی طرف تھا, کعبے کی طرف تھا, پیچھے اس لیے مڑ کر دیکھا کہ ادھر کعبے کا کعبہ تھا. تو اعلیٰ حضرت جہاں بولے حاجی ہو شہر شاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. حضرت صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے. ایک بات اقبال کی, جسے اقبال سے محبت ہے, ذرا گج کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اور عظمت صحابہ کی بات کر رہے تھے تو ہمارے بابا جی خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے عظمت صحابہ کے سب سے بڑے مینار تھے. اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے بجرا کوئی کہتے ہیں ایک میں لکھے ہے, ایک میں لکھے ہے. تو بابا جی نے جو حق ادا کیا میں توجہ چاہوں گا سارے اسٹیج والوں کی اور ہال والوں کی, ایک دفعہ سبحان اللہ
شادی ہوئی تے جنہ نے پھر وہ سبزہ زار دا میدان ویکھے پر نہیں ویکھے بس کائنات وچ نہ جدے جنازے ہوئے کائنات وچ نہ جناب جدے عرس ہوئے نہ کائنات وچ ہو جی کسی دی شادی ہوئی توجہ فرماؤ کہ بلا سبزہ زار دے وچ میدان لگا سارے منظر پیارے پیارے ہیں سبزہ زار دے وچ میدان لگا سارے منظر پیارے پیارے ہیں قبلہ سبزہ زار دے وچ میدان لگا سارے منظر پیارے پیارے ہیں ات لائن لگی ہے عاشقاں دی ہر پاسے جس دے تارے ہیں کوئی بندہ ات پریشان نہ ہا اتا عاشق خوش سارے ہیں اتا اظہر کہیں بھی بات نہ ہے بس لبیک دے نعرے ہیں یا رسول اللہ استا ہوں دین عظیمہ دے رلے لوگ کی ولیمے تے امیرانوں مل دیں ساڑا قائد ہائی یتیمہ دے رلے اور محبت کہہ دی آزادی نہیں نٹھی وفامہ دے عاشق وادی نہیں نٹھی 2 لاکھ بندہ جتنا مہمان ہوئے قسم رب دی اے ہو جے شادی نہیں نٹھی یا رسول اللہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے علماء کرام جو پورے ضلع سے تشریف لائے میں اب بلا تاخیر خطاب مستطاب کے لیے التماس کرتا ہوں فخر السادات سید السادات اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید سرور شاہ صاحب شیفی دامت برکات العالیہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے ان کے استقبال کے لیے ڈٹ کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ
بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام دے نظر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ضلعی ذمہ داران، تحصیلوں کے ذمہ داران، ای پی اور یوسیز کے ذمہ داران، سب عاشقان رسول کو السلام علیکم۔ میں تے تسی آجے دولہ میاں مبشر حسین انہاں دی شادی کی موقع تے اللہ دے لاڈلے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سونیاں سونیاں عظمتاں تے شاناں سنن سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ شادی دے تمام معاملات کو خیر نال توڑ چاڑے اور آنے والے وقت انہاں نوں عاشق رسول اور حضور دی عزت دی محافظ اولاد عطا فرمائے۔ میں مبشر حسین صاحب نوں انہاں دی تمام فیملی نوں، رشتہ داراں نوں، انہاں دے دوستاں نوں صمیم قلب تو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساری خوش نصیبی ہے کہ سانو اللہ نے قبلہ امیر المجاہدین دا دور عطا فرمایا، اور ایک وقت آئے گا لوگ یاد کریا کرتے یار فلاں لوگ جڑے نا قبلہ امیر المجاہدین دے دور دے لوگ سن، جنہیں آج اسی فخر کرتے ہیں نا کہ یار کتنے عظیم لوگ ہون گے جڑے اعلیٰ حضرت دے قدماں وچ بیٹھے رہے، جنہاں نے انہاں دی زیارت کی، جنہاں نے انہاں دا زمانہ پایا، اور اس دور جنہ قبلہ امیر المجاہدین دا زمانہ پایا، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھو اس مرد کلندر نے قوم دیا سوچا نو کیویں بن گیا، یہی لوگ اگر شادی ہونی مہندی کا ٹائم آنا موٹے بھی ہوئی یا کڑی بھی ہوئی، جڑے غریب ہیں انہوں نے گلیاں چ رکھی ہونی، جڑے امیر ہیں انہوں نے شادی آ رکھی ہونی، کئی ہزار واٹ کی لائٹاں لگیاں ہونی ہیں جناب تے وہ کیمرے والے بھی وہ عورت دا دوپٹہ خود ہٹا کے جو جناب وہ کیمرے اگے لا دیں تو انہیں پتہ نہیں دیکھنے نصیب ہونی ہے کہ نہیں، لیکن وہ کیمرے والا دیکھ رہا ہوتا تے وہ جناب لکھاں روپے قوم میں اجاڑ دینے ایک مرد کلندر میدان وچ آئے جنہاں نوں دنیا قبلہ امیر المجاہدین کے نام نال یاد کرتی ہے، فرمایا چلے ہو گئے ہو اسی وہ لوگ ہاں جنہاں دا کوئی جم پوے کوئی فوت ہو جائے، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، کول ساتا چاڑی ہوئے یا شادی ہوئے، سانو کسے شے نال غرض نہیں، ساڈا ایک ہی کام ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پوری قوم کا رخ موڑ کے عشق رسول وال کر دیتا، محبت رسول وال کر دیتا، لکھا سلام انہوں نے عظمت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہمارا فانا اللہ کا ذکر کر، محبوب پیارے اصل ساڑھے ذکر نو بلند کر سکتے ہیں اور آپ دی زیادہ خاطر بلند کر سکتے ہیں، آپ دی
خاطر بلند کر سکے. تھوڑی توجہ رہ گئی. حضور دی شانہ میں اس ترتیب نال سناواں گا شاید زندگی پہلے سنن دا موقع نہ ملیا. یہ تھوڑا میرا وعدہ ہے. میں ایڈا تگڑا مولوی تو نہیں ہے لیکن بابا جی نے جوڑے سیدھے کر دی اللہ نے توفیق عطا. سرکار میاں سب مبارک دی نگاہ کرم ہے. اللہ کرے وہ نگاہ قائم دیدار کرے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے اساں تواڈے ذکر نو تواڈی خاطر بلند کر دیتا ہے. کدوں بلند کیتا؟ ادوں بلند کیتا جدوں کدوں بھی نہیں سی, جدوں تدوں بھی نہیں سی, جدوں کچھ بھی نہیں سی. جتنے انبیاء آئے سونے دیا عظمتاں دے تذکرے کرتے رہے. رسول آئے سونے دیا عظمتاں دے تذکرے کرتے رہے. نبی بھی اعلان کرتے رہے مبشرا برسول یاتی من بعدی. انبیاء بھی اعلان کرتے رہے. آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت تم 1000 سال قبل. کتنی دیر ہے؟ تقریر نہیں ہونی, سمجھو لیکچر ہے تاکہ تسی گل سمجھ سکو. 1000 سال قبل ایک بادشاہ ہویا بہت بڑے جاہو جلال والا, بڑے تمتراک والا بادشاہ. جدر نو رخ کرنا 1,16,000 پیدل فوج, 1,20,000 گھڑ سوار فوج, غلام خدام نوکر چاکر علیحدہ. اور وہ بادشاہ اتنا دانا اور سمجھدار سے کہ جیڑا علاقہ فتح کرنا نا اس علاقے دے حکیم, طبیب, ڈاکٹر جڑے اعلیٰ قسم دے ہونے نا 10 بندے چڑھ کے اپنے نام رکھنا ہے ہمیشہ واسطے. جیڑا علاقہ فتح کرنا جس مذہب دے بھی لوگ ہونے, آسمانی کتاباں دے عالم ولی جڑے عبادت گزار ہونے, رب نو منن والے, پورے ملک جو 10 بندے وہ بھی چڑھ جائے, وہ بھی نال اپنے ہمیشہ واسطے رکھنا. چلتے ہیں چلتے ہیں ایک بادشاہ پوری دنیا نو فتح کر کے جنہوں واپس اپنے علاقے میں گیا, یہ کول جتھے 1,16,000 پیدل فوج سی, 1,20,000 گھڑ سوار فوج سی, یہ کول 4,000 حکماء اور اطباء سی, اعلیٰ قسم کے دان, 4,000 اولیاء آسمانی کتاباں دے عالم سی. انہیں ایک دن اپنے وزیر نو پوچھا, جڑا یہ وزیر اعظم سی انہوں نام سی اماریس. پوچھنے لگا بھی دنیا کا نقشہ کھولو, کوئی علاقہ رہ تو نہیں گیا فتح کرنے والا؟ انہیں سارا علاقہ دیکھ دیا انہیں کہا جی ایک علاقہ رہ گیا. انہیں کہا کیڑا؟ انہیں کہا ساڑھے قریب ہی ہے, انہوں مکہ کہتے ہیں. انہیں کہا چلو تیاری کرو مکہ نے فتح کرنی. مکہ شریف نے فتح کرنے واسطے ٹر پہ. پھر یہ طریقہ کار سی جس علاقے جانا نا یہ مقابلہ کوئی نہیں سی کرتا. لوگ لونڈیاں, غلام, سونا, چاندی, دولت لے کے شہروں باہر ہی آ کے مل لیتے سن. یہ ملک بھی تیرا, اسی بھی تیرے, اے سارا سامان بھی تیرا, سن ماری نہ. اتنے جاؤ جلال والا سی. جدوں یہ آیا نا مکہ شریف والا, انہیں شہر تو باہر استقبال کرنے واسطے کوئی نہ آیا. انہیں سمجھا شاید انہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلے. انہیں دوسرے دن جب بندے بھیجے, انہوں نے کیا کہ تسی مکے دیا گلیاں جا کے اعلان کرو کہ تبا بادشاہ تھوڑے سر تے آ گئے, بڑے جاہو جلال والا ہے, بہت غصے والا ہے. وہ جا کے انہوں نے اعلان شران کیتے, بادشاہ انتظار کرتا رہے لیکن کوئی نہ آیا. دوسرے دن انہوں نے کیا بھی شاید انہوں نے پتہ نہیں لگیا, ہن ڈھول لے کے جاؤ گلیاں, ڈھول بجاؤ نال اعلان کرو. وہ نکارے بجائے ڈھول کھڑکائے, لوگوں نے دسیا تبا بادشاہ تھوڑے سر تے آ گیا, تھوڑی اٹ نال اٹ بجا دے گا. لیکن وہ نہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں. جہاں میں گل کرتے ہیں کہنا کون تبا, کہڑا تبا, کتوں آیا؟ واپس جا کے جب انہوں نے دسیا
بادشاہ کا سویر کا سونے کا جناب وہ تخت سی سونے کا تاج سر پہ رکھ کے پوری دنیا کا فاتح سی تکبر نال بیٹھا سی بھی وہ مکے والے سردار آن گے انہوں نے میرا روب اور دبدبا پائے گا پورا دن جا کر کے بیٹھا رہے گا تسی یار اندازہ کرو جیڑا بندہ چیئرمین بن جائے یا ایم پی ایم ایل اے وہ ٹور چلی جاتی اچھی بات حالانکہ انہوں نے شان کی ہوتی چیئرمین ہوئے ایم پی اے ہوئے ایم ایل اے ہوئے جی وہ چیئرمین ہے تو زیادہ تو سولر لوا دے گا گٹرا دی پائپ لائن لوا دے گا ایم پی ایم ایل اے تو کھمبے لوا دے گا چور چڑا دے گا اس کو اگے تو انہوں نے کوئی اوقات نہیں کہ ہے یا میں نے دسو جناب فلاں ایم پی اے نے آ کے رمضان شریف میں جیسے مسلح رسول نے تراویح بنائی ہے سلام کی ذمہ رکھنی ہے نا یا کہو جناب فلاں ایم ایل اے نے آ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا سانو بھی پتہ لگے کہ جناب انہوں نے بڑی شان تے بڑی عظمت ہے کچھ بھی نہیں ہے چلے ہو جو کچھ ملنا ہے کرے مصطفیٰ کو ملنا ہے اور علماء رکھا سلام آتا نہیں عظمتہ دو تو انہیں تے جن کا بھی اوکھا ویلا آیا نہ تسا ممبر رسول چھڑیا نہ تسا صلی رسول چھڑیا ہر دور ایک تسا اس میں پیرا دیتا وہ تکبر نہ بیٹھا رہے پورا دن شامی جڑا ہے جب کوئی بھی نہیں نہ آیا بیکھنا آستا ساری کیبنٹ کٹھی کی تھی انہوں نے بٹھا کے نا بڑے جلال نال بولیا تو کہنے لگیا میں مکے کے متعلق سوچ رہا میں کی کرنا ہے فاتح فوج نہیں کر سکتے ترن گئی وہ ساری فوج نے کہا جمع کرو صبح ترتیب لاؤ فوج دی دسیا نہ کرنا کی ساری فوج جمع کر لی گئی اپنے دماغ اس نے سوچا کہ صبح میں مکے کی اٹھنا لٹر جاتے ہیں اس شہر کو سفر ہستی تو بٹا دیا عبادت دا اقامت اللہ اس میں بٹا دیا گا مردہ نو قتل کر دیا گا عورتوں نو لونڈیاں تے بچے نو غلام بنا گا یہ انہیں اپنے دماغ میں سوچا کسی نے دسیا نہیں اچھا جو ہی سوچا نا تو سر سے درد شروع ہو گئی تیس اٹھی نک چو منہ چو کنا چو اکھاں چو پانی بگڑ لگی آنن فانن او پانی پیپ بن گیا وہ دی اتنی بدبو آئی کہ غلام خدام نوکر چاکر دوڑنا شروع ہو گئے دور وہ جنگل آگ کی طرف فوج دل پھیل گئی اور جڑے 4000 حکیم طبیب سن انہوں نے بلایا بھی چیک کرو بادشاہ وہ حکیم صاحب اے نبض چیک کی تھی اکھاں میں کیا زبان کڑائی زبان چیک کی تھی حکیم کبھی نہیں تھی میرے واسطے گل ہے 1 2 4 10 20 وہ 4000 حکما آج آگے انہوں نے آپ سے میٹنگ کی تھی انہوں نے کہا جی بادشاہ نے جا کے دس دیو یہ کوئی زمینی مرض نہیں اگر زمینی مرض ہوتی 4000 چو کسی ایک دی عقل اتنی آ جاتی نا یہ کوئی اللہ والو خاص مرض دیتے آئی ہے یہ دا علاج ساتھے کو کوئی نہیں اچھا جب لا علاج قرار دے دیتا گیا نا تو جنہیں 4000 اولیاء سننا انہوں نے بھی ایک سردار ہے جس طرح آقا کریم دی امت دے اولیاء نے سردار حضور غوث اعظم نے اینج انہوں 4000 اولیاء دا بھی ایک سردار سی وہ جڑا سردار سی نا وزیر اعظم میں گیا میں نے کہا کیوں پریشان ہو گئے میں نے کہا جی 4000 حکیم کہتے ہیں لا علاج اور بس مرنا ہی ہے میں نے کہا چلاؤ گئے میں نے کہا بادشاہ تو کہیں میرے نال ملاقات کرے تو میرے نال گل صحیح کرے کہ انہوں دس دینا ہو لا علاج مرض دا علاج میرے کول موجود ہے لا علاج مرض دا علاج ہے اچھا یار یہ بنی اسرائیل دے بنی کول لا علاج مرض دا علاج ہے کہ امت مصطفیٰ دے حضور غوث اعظم داتا علی حجویری خواجہ اجمیری فرید الدین گنجے صدر امام احمد رضا فاضل بریلوی اور یا جناب قبلہ امیر المجاہدین اور